بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم بعد۔ وضو کرنا کس وقت مستحب ہے، اس کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ باوضو سونے سے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت میسر ہوگی اور وضو کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ باوضو سوئیں، وضو کر کے سوئیں۔ نمبر 2، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، اگر درمیان میں نیند سے بیدار ہوں تو چاہیے کہ وضو کر کے پھر سونا ہو تو سوئیں، وضو کر کے سوئیں، یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی باوضو رہنا چاہتا ہے، پابندی کرنا چاہتا ہے اور وضو ٹوٹ جائے تو بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اور نمبر 4، ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کرنا مستحب ہے، جبکہ پہلے وضو سے کوئی عبادت کر چکا ہو، ورنہ مستحب نہیں بلکہ اسراف ہوگا۔ یعنی ایک بار کوئی شخص وضو کیا، اس کے بعد کوئی عبادت اس وضو سے کر لیے ہیں، نماز پڑھ لی ہے، قرآن کی تلاوت کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے یا اور کوئی عبادت کر لی ہے، تو پھر دوبارہ وضو کریں۔ اس کے بعد حالانکہ ابھی وضو ہے تو یہ مستحب ہے، لیکن اگر وضو کیا اور کوئی عمل نہیں کیا، اس وضو سے کوئی عبادت نہیں کی اور پھر وضو کرنا، یہ بلا وجہ یہ اسراف ہے۔ تو اس طرح سے وضو کرنے کے بعد، کوئی عمل کرنے کے بعد پھر باوضو رہتے ہوئے پھر کوئی وضو کرتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ اسی طرح غیبت، چغلی، جھوٹ کے ارتکاب کے بعد، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، باوجود اس کے اگر کسی سے نہ چاہتے ہوئے یا بے خیالی میں غیبت ہو جائے یا چغلی ہو جائے یا جھوٹ نکل آئے زبان سے تو وضو کر لینا چاہیے، وضو کرنا مستحب ہے۔ اس طرح کوئی بھی گناہ ہو جائے، گناہ صغیرہ یا کوئی بھی گناہ ہو اور گناہ ہو جائے اس کے بعد وضو کرنا، یہ وضو کرنا مستحب ہے گناہ کے بعد۔ اس طرح برا شعر پڑھنے کے بعد، کوئی شعر برا ہو جس کے معنی غلط ہوں اور وہ پڑھ لے تو بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ نماز سے باہر قہقہا کے ساتھ ہنسنے سے، نماز سے باہر ہنسنا، دیکھیے ہنسنا چاہیے لیکن ہنسنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے لیکن مسکراتے تھے، مسکرانا ہی آپ کا ہنسنا ہوتا تھا۔ تو آواز کے ساتھ قہقہا لا کر ہنسنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی اس طرح ہنس دے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے سے پہلے، اگر میت کو غسل دینا ہے، نہلانا ہے اسے، تو جو لوگ بھی اس کو غسل دیں ان کو چاہیے کہ پہلے باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں، یہ مستحب ہے۔ جنازہ لے جانے سے پہلے، جنازہ اٹھا کر لے جانا ہے، اس سے پہلے باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں، یہ وضو کرنا مستحب اس وقت ہے۔ ہر نماز کے وقت کے لیے، نماز کے لیے تو وضو کرنا ضروری ہے لیکن نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ جنوبی شخص کے کھانے پینے اور سونے کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح غصہ اگر کسی کو آ جائے تو غصے کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 15 ہے زبانی تلاوت قرآن پاک کے وقت۔ قرآن پاک کو چھونا تو باوضو ضروری ہے، یعنی چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ضروری ہے، لیکن قرآن چھوئے بغیر زبانی
کسی کو حفظ ہے، یاد ہے اور یوں ہی پڑھنا ہے بغیر چھوئے، تو اس سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ حدیث پاک پڑھنے یا نقل و بیان کرنے کے وقت حدیث پاک کا احترام بھی حد درجے ہونا چاہیے۔ احترام زیادہ سے زیادہ حدیث پاک کا بھی دل میں بھی ہو اور زبان پر بھی اس کا اظہار ہو، عمل سے بھی ظاہر ہو۔ تو حدیث پاک کو بیان کرنے کے لیے اگر اس سے پہلے وضو کر لیں یہ مستحب ہے۔ نمبر 17، دینی علم پڑھانے کے وقت خاص طور پر جو مکاتب میں، مدارس میں، مساجد میں جو لوگ قرآن پاک یا حدیث پاک یا دینی علم کوئی بھی دینی کتاب پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، سب کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے۔ باوضو پڑھے تو انشاءاللہ بہت فوائد ہوں گے، اور دینی علم حاصل کرنے اور پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اذان دینے کے لیے مؤذن جب اذان دینے کے لیے جائے تو اذان دینے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ اقامت کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ خطبہ کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اور 21 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت نبی نصیب فرمائے۔ اور نمبر 22، وقوف عرفہ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 23، صفا و مروہ کے درمیان سعی یعنی دوڑنے کے لیے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے لیے، سعی کرنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ تو ان مقامات پر وضو کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام صورتوں میں وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سب کے فضائل ہمیں نصیب فرمائے۔